مسلمان جس سطح پر کھیل رہے ہیں اس باطل کے خلاف، یا جس سطح پر کھڑے ہیں ان کی جنگ ہے، مسلمانوں کی دو بڑی دفاعی لائن ٹوٹ چکی ہیں، اور اس وقت مسلمان آخری دفاعی لائن جو ہے اس پر کھڑے ہوئے اس وقت اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ پہلی دفاعی لائن کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی دینی سوسائٹی میں سب سے پہلی دفاعی لائن ہوتی ہے مذہب۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، یعنی معاشرتی سطح پر اور سیاسی سطح پر پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک میں مذہب کھڑا ہو، دین اسلام کھڑا ہو۔ سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر ہمارے معاشروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی دفاعی لائن ہے جو ہماری ٹوٹ گئی ہے۔ خلافت کی جب انہوں نے سب لپیٹی تو اس پر یہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری دفاعی لائن کسی بھی سوسائٹی کی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے روایت، ٹریڈیشن، کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی روایت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ۔ بلوچ جو ہے وہ بلوچی قبائل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، پٹھان اپنے پٹھانی قبائلی سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح ہر قوم جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک روایت موجود ہوتی ہے، جس کو ہم اگر تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو اپنی فقہی اسلام میں جسے ہم عرف کہتے ہیں، یعنی ایک روایت ہوتی ہے، ایک عرف ہوتا ہے جس کے ساتھ قومیں بندھی ہوتی ہیں، وہ اس عرف کو نہیں توڑتے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں قریب قریب چند بہت دور کے علاقوں میں یہ روایت بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ دوسرا مذہب سب سے مضبوط ہوتی ہے، وہ بھی ختم۔ اور دوسری بنیاد جو ہوتی ہے، دوسری بنیاد ہوتی ہے روایت، ہماری ٹریڈیشن، ہماری عادات، رسوم و رواج، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بلوچ قبائلی سسٹم میں قبیلے کا سردار سب کو جمع، خدا کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ قبائلی سردار کی حیثیت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری دفاعی لائن جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور مسلمان کے علاوہ دنیا کے ہر مذہب نے کھو دیا ہے، رہنے سے مجھے مشکل ہوتی ہے چلو حضرت ان کو جاتے ہیں، میں اصل میں قائل نہیں ہوں، میں صرف علماء کی وجہ سے چپ بیٹھا ہوں، علماء کے ساتھ اس پر بھی ایک ورک شاپ ہونے والی ہے جی۔ تو مذہب کی تیسری جو دفاعی لائن ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، وہ ہوتی ہے خاندان، کہ جب مذہب ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، روایت دم توڑ جاتی ہے تو پھر خاندان بچتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں، یہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو یہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے، ابھی میں کرتا ہوں انشاءاللہ ثابت۔ اس وقت پوری دنیا میں جو آخری دفاعی لائن ہمارے پاس موجود ہے، جو صرف مسلم معاشروں میں موجود ہے، وہ ہے خاندان کی بنیاد۔ ہمارا خاندان بچ گیا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے ہر مذہب کا خاندان ٹوٹ چکا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے عیسائیوں کا خاندان ختم ہو گیا، امریکہ کے یہودیوں کا خاندان بھی ختم ہو گیا، ہندو مت کا خاندان ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس آخری حصار جو ہے معاشرتی سطح پر جو بنا ہوا ہے وہ ہے خاندان۔ اگر یہ خاندان ٹوٹ گیا تو یہ مسلمان بالکل تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے معاشرے میں۔ جس طرح آج آپ کو مغرب میں عیسائی نظر نہیں آئے گا، مغرب کا آپ جیسا ہر نوجوان خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ مذہب کو تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ اس کے والدین عیسائی تھے۔ عیسائیت میں اللہ کا عقیدہ نہیں ہے؟ قرآن نے بیان کیا قل جعل کا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو اس وقت جس پر مسلم معاشروں میں جس چیز پر پیشہ رکھا جا رہا ہے باطل قوتوں کی طرف سے، ماڈرن اور کیپٹل قوتوں کی طرف سے، وہ خاندان پر رکھا جا رہا ہے۔ اور علماء کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے جس چیز کو محفوظ کرنا ہے وہ خاندان ہے۔ اگر یہ خاندان ٹوٹ گیا تو ہمارا کوئی پرسان حال اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور خاندان کو توڑنے کا سب سے بڑے ذریعے دو ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے ماڈرن تعلیم اور دوسرا ذریعہ ہے میڈیا۔
یہ خاندان کو توڑ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سندھ اسمبلی میں تو یہ بل پاس ہو چکا ہے, وفاق میں بھی ایک بل پاس ہوا تھا ڈومیسٹک وائلیشن کا, گھریلو تشدد پر پابندی لگائی جائے. ایک بل پاس ہوا, پچھلے دنوں علماء نے اس پر کافی لکھا بھی ہے اور بہت شور کرابا تھا ملک میں. سندھ میں پاس ہوا ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے گھریلو تشدد کا مطلب ہے باپ اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا, ماں اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتی, باپ اپنی بیوی کو جھڑک نہیں سکتا, چچا اپنے بھتیجے کو کچھ نہیں کہہ سکتا, خاندان والے اپنے کسی فرد کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی تشدد کوئی کسی پر نہیں کر سکتا, کسی مار پیٹ نہیں سکتا, کسی کو ذہنی طور پر بہت سخت اذیت نہیں دے سکتا. اب مجھے ذرا ایک بات یہ بتائیں کہ جب آپ نے تشدد ختم, مارتے ہیں نا باپ مارتے ہیں بچوں کو, ماں بھی مار لیتی ہیں, چچا بھی وہ جو ہے مارتا ہے, سب ہم کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ گھریلو تشدد موجود ہے اور ختم کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا تشدد معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے کہ ہوتا ہے تشدد؟ کون کرتا ہے پھر؟ ریاست. اس کے بعد تشدد کون کرتا ہے؟ اس کے بعد تشدد کرتا ہے لیکن گورنمنٹ کرتی ہے. دنیا کی کسی سوسائٹی میں تشدد ختم نہیں ہوتا. وہ تشدد کا حق بندے سے لے کر, باپ سے لے کر, ماں سے لے کر, چچے سے لے کر, خاندان اور برادری سے لے کر وہ حق ریاست کو دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پولیس بھی مارے گی نہیں لوگوں کی, فوج بھی نہیں مارے گی, کیس نہیں ہوں گے, جیلیں بند ہو جائیں گی ساری. تو گویا کہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا گھریلو تشدد ختم ہو, تو گھریلو تشدد ختم کرنا نہیں مقصود ہوتا اس میں, بلکہ مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے گھریلو تشدد کے ختم کرنے میں. علماء ذرا غور سے سنیں, اس تشدد کے ختم کرنے سے مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تشدد خاندان نہیں کرے گا, یہ تشدد ریاست کرے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ورنہ اگر ریاست ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے لڑیں گے نا آپس میں. اس لیے ماڈرن تہذیب میں جب تشدد کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا تشدد معاشرے سے ختم کیا جائے, بلکہ تشدد کی پاور شفٹ کی جاتی ہے کہ آج تشدد کرنے کی قوت اس کے پاس ہے, یہ قوت اس سے لے کر یہ ریاست کو دے دی جائے. پولیس آئے گی آپ کے ہر معاملے میں. باپ کو بیٹا مارے گا تو بیٹے کو باپ مارے گا تو کون؟ پولیس آئے گی. ماں بیٹی کو جھڑکے گی تو پولیس آ جائے گی. پولیس کیا کرے گی؟ تشدد کر کے اس کو روکے گی کہ تو اس کو نہیں مار سکتا. سمجھ آئے گی اب؟ تو گویا کہ معاشی سطح پر جب آپ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اصل میں یہ کہ خاندان بے اثر ہو جائے گا. مغرب میں یہی ہوا ہے نا, کوئی باپ بیٹے کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر ایک نوجوان بیٹی گھر سے جا کر والد کو اطلاع دیتی ہے کہ آج رات میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی, میں آج اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہوں گی رات, تو باپ روک نہیں سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ باپ کے پاس اس کو روکنے کا اختیار موجود نہیں ہے. کس کے پاس اختیار ہے یہ؟ مثال کے طور پر اگر یہ تشدد ختم ہو جائے گا تو آپ, میں امریکہ میں تو تشدد نہیں ہے نا یہ, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شراب پی کے امریکہ کی کسی سڑک پر گاڑی چلا سکتا ہے؟ اتنا ریاست مارے گی اس کو پرچے اڑا دے گی, چلا سکتا ہے کوئی گاڑی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشدد ختم نہیں ہوتا, شفٹ ہوتا ہے صرف. اب تشدد کون کرے گا؟ ریاست کرے گی. تو یہ کیوں یہ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس کے بل کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس کے ذریعے خاندان کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو بات اس وقت کیا جا رہا ہے وہ ایک نعرہ ہے جس کو کہا جاتا ہے امپاورمنٹ آف وومن, کہ عورت کو طاقتور بنانا چاہیے. عورت کو تو کیا عورت کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دو, یہ مطلب ہوتا ہے عورت کو طاقتور بنائے؟ گھر کس پر چلتا ہے؟ عورت پر. مثال کے طور پر عورت اگر گھر نہ ہو تو وہ گھر نہیں ہوتا, وہ چھڑوں کا ایک کیا ہوتا ہے, کعبہ خان ہوتا ہے. عورت کی وجہ سے گھر ہے. اگر گھر میں عورت نہیں ہوگی تو گھر نہیں ہے, وہاں ماں ہوتی ہے تو گھر ہوتا ہے. ان لوگوں کو پتا ہے جن کی شادی شدہ ہے اور بچوں کو بھی اندازہ ہو کہ ماں گھر میں ہوتی ہے تو سارا گھر سمٹا رہتا ہے, 2 دن کے لیے چلی جاتی ہے تو واپسی آتی ہے کسی کباڑ خانے میں, وہ گھر نہیں ہوتا. اس کا مطلب گھر کی ذمہ داری اس کی ہے نا. تو اب امپاورمنٹ آف وومن کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب اصل میں یہ ہے
عورت کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. عورت کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے اتنی بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر کہ امپاورمنٹ آف وومن کا مطلب ہے عورت کو گھر نہیں رہنا چاہیے. جب عورت گھر نہیں رہے گی تو گھر کون رہے گا؟ مثال کے طور کون رہے گا؟ عورت گھر نہیں رہے گی تو گھر کون ہے؟ گھر خالی ہوگا نا. مرد تو نہیں رہے گا نا، مرد بھی کام کرے گا. پہلے مرد کام کرتا عورت گھر پہ رہتی. جب عورت بھی کام کرے گی مرد بھی کام کرے گا تو گھر میں کون رہے گا؟ بچوں کے پاس کون رہے گا جی؟ تو بچے کدھر ہوں گے؟ ڈے کیئر سینٹر میں. بچے کدھر ہوں گے؟ اس لیے اگر آپ کسی بھی اچھے ادارے یا کسی یونیورسٹی میں جائیں، ہر یونیورسٹی کے ساتھ ایک ڈے کیئر سینٹر ہوتا ہے جو بچوں کی، جہاں بچے پلتے ہیں. مائیں بچوں کو وہاں چھوڑ کے خود پڑھنے چلی جاتی ہیں یا پڑھانے چلی جاتی ہیں یا کسی اور کام میں لگ جاتی ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد گھر کے کاموں کی ذمہ داری مرد پر پڑ جاتی ہے یا عورت پر ہی باقی رہتی ہے؟ مثال کے طور پر جو عورتیں جاب کرتی ہیں، ٹیچرز ہیں جو، یا کسی بھی، وہ گھر کے کام شام آ کر روٹی کون پکاتا ہے؟ آ کے وہی پکائے گی نا. آگے بچوں کو خیال کون رکھتا ہے؟ کپڑے کون دھوتا ہے یا دھلواتا ہے؟ کون؟ عورت کرتی ہے نا. تو ایک عورت کو اگر آپ باہر بھیجیں گے تو عورت کی ذمہ داری کتنی ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے دیکھا گھر میں شام کو بندہ آ کے روٹی پکا رہا ہو، وہ کہتے ہیں آپ شوق سے جاب کرو لیکن روٹی آپ گھر میں شام کو کس نے آ کے پکانی ہے؟ تو نے. وہی پکاتی ہے. تو جب عورت شام کو آ کر روٹی بھی پکاتی ہے تو عورت کی ڈیوٹیاں کتنی ہیں؟ 2، ڈبل. گھر کی ڈیوٹی بھی، باہر کی ڈیوٹی بھی. تو یہ عورت کیا کرے گی؟ کچھ عرصے بعد جب آگے کھولے گی، وہ کون سی ڈیوٹی چھوڑے گی؟ گھر کی چھوڑے گی کہ باہر کی؟ گھر کی چھوڑے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ فیملی ٹوٹ جائے گی. سمجھ رہے ہیں امپاورمنٹ آف وومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے نعرے بڑے خوبصورت ہیں. نعرے اس کے لیے خوبصورت یہ ہوتے ہیں: عورتوں کو تعلیم دو. عورتوں کو، وہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کو گھروں سے نکالو، وہ کہتے عورتوں کو تعلیم دو. عورتوں کو تعلیم دو. اگر آپ نے کوئی بندہ ٹی وی کے شو پہ بیٹھ کے کہو نا عورتوں کو تعلیم دو، وہاں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوں تو وہ بہت تعلیم ہو جاتی ہے. تو عورتوں کو تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بندے کی تعلیم لے رہے ہیں آپ. مثال کے طور آپ یہاں پڑھ رہے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو مقصود کیا ہے؟ روٹی کمانی ہے، کل کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی کھانے پکانے کا سلسلہ اپنا کرنا ہے. اس لیے پڑھتے ہیں نا سارے لوگ. تو جب عورت پڑھے گی تو عورت کیا کرے گی؟ عورت یہ کام کرے گی. اس لیے کسی بھی عورت کو گھر سے نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کسی عورت کو آپ ماڈرن ایجوکیشن دینے کے لیے تیار کر لیں. اس کے بعد جس معاشرے میں ماڈرن ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے اس معاشرے میں خاندان ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ آئے گی آپ کو؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی عورتوں کو پڑھانا نہیں چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا عورتوں کو پڑھانا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات مطہرہ تھی وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، جاب کرتی تھی کسی جگہ، کسی کالج یونیورسٹی میں جاتی تھی. تو پڑھنے کا تعلق کالج یونیورسٹی جانے سے نہیں ہے. پڑھنے کا تعلق، عالم بننے کا تعلق، سیکھنے کا تعلق کالج یونیورسٹی سے ہے ہی نہیں. یہ جوڑا گیا ہے. اس لیے ایسے حاضر میں اس بات کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ محنت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کو تعلیم. آپ کو پتہ نہیں ہے شاید اس وقت پاکستان میں امریکہ کا جو ذاتی بجٹ ہے، امریکہ کا کیا یعنی وہ جو پیسے پاکستان جس طرح اپنا بجٹ بناتا ہے اور اس بجٹ کے لیے پیسے جمع کرتا ہے اور ملک چلانے کے لیے، امریکہ کا جو ذاتی بجٹ ہے، ذاتی بجٹ جو امریکہ نے اپنے چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا نام، اس بجٹ سے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے امریکہ فنڈ دیتا ہے. اس بجٹ سے جس کو آپ کہتے ہیں یو ایس ایڈ. پڑھا ہے نا آپ نے کراچی میں بعض بورڈ لگا یو ایس ایڈ، امریکہ کا آپ کے لیے تحفہ، امریکی شہریوں کا تحفہ. یعنی اس وقت امریکہ سب سے زیادہ جس پر انویسٹ کر رہا ہے، پوری دنیا سب سے انویسٹ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے عورتوں کی تعلیم پر. اور آپ کو پتا سب سے زیادہ کہاں انویسٹ ہوتا ہے؟ 2 صوبوں میں، سرحد میں اور بلوچستان میں. اس کی وجہ کہ سرحد اور بلوچستان کی عورت پڑھتی نہیں ہے، اسکول نہیں جاتی. سب سے زیادہ اسکول وہاں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے.
کیونکہ کراچی، پنجاب، لاہور کی عورت تو قریب قریب آدھی آزاد ہو گئی ہے، اور سوسائٹی نے اتنا بڑا جبر پیدا کر دیا ہے کہ کوئی عورت اگر میٹرک یا ایف اے یا بی اے نہیں کیا، اس کا رشتہ تو لے گا آج کے دور میں؟ یہ کدھر سے آ گئے؟ اور ایف اے بی اے نہیں کیا ہوا تو کوئی اس کا رشتہ نہیں لیتا. اس جبر کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ بات صلاحیت بھی ہوتی ہے، گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، بہت اچھی مینیجر ہوتی ہے گھر کی، لیکن اس کا کوئی رشتہ لیتا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جاہل ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے تہذیبوں کا جبر. مثال کے طور پر آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک، اگر صحابیات جو ہیں آج کے دور میں اگر زندہ ہوتی تو ان کا کوئی رشتہ لیتا؟ کراچی کے پڑھے لکھے علماء ہی لیتے، ان میں سے کسی نے ایف اے بی اے نہیں کیا ہوا تھا. یہ مطلب ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے غالب آ جانے کا. تو اس وقت سب سے زیادہ علماء کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ہمارے عقلی اثار کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم عورتوں کی تعلیم کو زیادہ کریں، اور ہم سب اس کے قائل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم قائل ہو گئے اور ہم ترغیب دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے آپ قائل ہو گئے. علماء کو اس کا قائل نہیں ہونا چاہیے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا عصر حاضر میں علماء کو صرف یہ ساری باتیں نظر آنی چاہیے. اور اس وقت حالت یہ ہے پوری دنیا میں جہاں وومن امپاورمنٹ ہو چکا ہے. آپ نے کبھی دیکھا، میں دوستوں کو مثال دیتا ہوتا ہوں کہ عورتوں کے پاور میں آنے کا مطلب کیا ہے. عورتوں کے پاور میں آنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے کبھی کراچی میں دیکھا ہے یہ آتی ہیں پیپسی کی، کوکا کولا کی گاڑیاں آتی ہیں اور وہ دکانوں پر وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈالے اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے، اور دکانوں پر رکھ رہی ہوتی ہیں. صاحب لڑکا ایک مزدور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ عورتوں کی امپاورمنٹ کا مطلب ہے کل یہ ڈالے بندے نہیں اتاریں گے، یہ عورتیں اتاریں گی. دکانوں پر آپ کی اور میری بہنیں اور بیٹیاں ڈالے رکھ کے دکانوں پر سرو کر رہی ہوں گی. رکشے بندے نہیں چلا رہے، عورتیں چلا رہی ہوں گی. ٹرک کے ڈرائیور دنیا میں ہر ملک میں عورتیں ہیں. تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ پین فل زندگی خواتین کی مغرب میں ہے. سب سے زیادہ پین فل، سب سے زیادہ تکلیف سے زندگی عورت گزارتی ہے. یعنی دنیا میں خواتین میں سے پڑھا لکھا طبقہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے پڑھے لکھے طبقوں میں ہم سب سے کو شمار کرتے ہیں نا، جو لوگ سب سے زیادہ بننا وہ ڈاکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشی جو کرنے کی ریشو ہے وہ لیڈیز ڈاکٹر کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہماری جاب کی وجہ سے ہماری اپنی ساری زندگی تباہ ہے، اور جو ہوتا ہے پیشنٹ وہ بدماش ہوتا ہے، وہ کسٹمر ہوتا ہے، اس کو تو ہم نے ہر صورت میں اس کو ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے، لہذا ہماری سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. نتیجے میں وہ خودکشی کر لیتی ہے. آپ نے جو کسی لیف بوائے کا شیمپو استعمال کیا، لیف بوائے کا شیمپو دیکھیں، اس کی دوسری طرف الٹا کے دیکھا کریں، دو تصویریں بنی ہوتی ہیں اور نیچے ایک رومن اردو میں ایک بات لکھی ہوتی ہے. ماں کی تصویر بنی ہوتی ہے اور بچی کی، اور نیچے ایک عبارت لکھی ہوتی ہے. یاد ہے کسی کو؟ بیٹی کو پڑھاؤ. لیف بوائے کی ہر ڈبی پہ لکھی ہوتی ہے یہ جو شیمپو آپ کے پاس ہے. جی لیف بوائے کو کیا تعلق ہے عورت کو پڑھانے سے؟ سوچے آپ سے کیا تعلق ہے؟ لیف بوائے صابن ہے نا، شیمپو ہے. وہ ہماری بچی کے پیچھے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت پڑھے گی نہیں تو لیف بوائے شیمپو بکے گا نہیں.